بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے عزیزوں چلتے ہیں آج ٹاپک کے طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کنٹینیو ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ نمبر 6 سورہ الانعام، آیت نمبر 77، 78، 79۔ کیا کہتا ہے یہ؟ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں، نبی کا جو غور فکر ہوتا ہے وہ عام آدمی سے کہیں گنا بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ جہاں عام آدمی، تمام انسان اور خاص انسان، ان لوگوں کا سوچ جو ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے انبیاء کرام کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ تو جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والے میں سے میں پیار نہیں کر سکتا، یعنی اللہ نہیں مانتا۔ پھر جب اس نے چمکتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے چمکتا ہوا سورج دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا یہ میری قوم، میری قوم، میں ان سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک، یعنی کہ ان کو اللہ کا ساتھی ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو ہر طرف سے کٹ کر اپنا دھیان اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم جو شرک کیا کرتے تھے اور جھگڑ پڑی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ ہر طاقت کا انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ ہر طاقت کا انکار کر دیا اور اس بات کی دعوت دینے لگے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ تو قرآن میں سورہ 6 سورہ الانعام آیت نمبر 80 یہ کہتا ہے کہ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے کہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا، اور جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو دوسری بات ہے، میرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ یہ سورہ 6 سورہ الانعام آیت نمبر 80 ہے۔ یہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ نہ ایسی سوجھ بوجھ تھی کہ وہ اپنی قوم کو اچھی طرح سمجھا سکتے تھے کہ تم لوگ جو یہ مورتی پوجا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ شرک جو ہے تمہیں کسی طرح کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بلکہ یہ تو اپنا بھی بچاؤ نہیں کر سکتی۔ تو قرآن میں اس کو شرک کے ریگارڈنگ پھر سے ہے، سورہ جو ہے نا 21 سورہ انبیاء آیتیں یہ 51 سے 64 تک۔ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ شرک کے اگینسٹ میں ہے یہ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سوجھ بوجھ عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا انبیاءوں کی رہبری اسی طرح کرتا ہے، اور ہم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم والوں اور اپنے باپ سے کہا اے بتوں، یہ بت جو ہیں مورتیاں کیسی ہیں جن کے ساتھ تم چپٹے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ تو اس نے کہا تم اور تمہارے بزرگ بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس سچی بات لے کر آیا ہے یا تو ہنسی کھیل کرنے والا میں سے ہے؟ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نہیں، بلکہ حقیقت
میں تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہاری مورتیوں کے ساتھ ایک چالیں چلوں گا۔ پھر اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن ان میں سے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹیں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو ضرور ہی وہ کوئی ظالم ہے۔ تو لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان کا ذکر کرتے سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو اسے لے آؤ۔ لوگوں نے سامنے کی تاکہ وہ دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ تو اگر یہ بولتا ہو تو اس سے پوچھ لو۔ تو وہ اپنے دل کی آواز کی طرف پلٹے اور کہنے لگے، حقیقت میں ظالم ہے تم ہی لوگ ہو۔ کہ ابراہیم علیہ السلام ان سب کو کہا، اپنی قوم کے لوگوں کا، حقیقت میں ظالم تم لوگ ہو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کسی طرح بتوں کی پوجا نہیں چھوڑ رہی ہے، تو آخر میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دھکار ہے تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کسی عام مسلمان کی بات عام نہیں ہے۔ دھکار ہے تم پر۔ یہ لینگویج قرآن کا ہی ہے جس کا ٹرانسلیشن ہے، یہ سورہ 21 الانبیاء آیت نمبر 67۔ یہ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت ہی اسٹرکٹ ہے۔ بہت شرک کرنے والا جو ہے پھر اس کی بخشائش نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہنا تھا کہ ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ وہ ہم قصہ پورا ہم جانتے ہیں، کیسے لپیٹ کے آگ کافی اونچے پہاڑوں تک ایک دم لگائی گئی اونچی، اس میں رسی لپیٹ کے کیسے پھینکا گیا، وہ ڈیٹیل قصہ ہے۔ مگر اللہ کی مہربانی سے ان کو آگ کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جو بلکہ وہ صحیح سلامت اس سے باہر آ گئے۔ تو اسی میں علامہ اقبال کہتے ہیں، اس میں علامہ اقبال کی بہت اچھی اس میں بارے میں شعر ہے، جو آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو آج کے ٹاپک میں اتنا ہی۔ ابراہیم علیہ السلام کنٹینیو ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔